کسی نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی دی اولاد ذبح ہوئی۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹا، 5-6 سال کا تھا، اس کو ٹھیک کرنے لگے تو وہ چیخیں مارنے لگا، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ حسین کس جگرے والا ہے جو ساری نسل کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہما و امی لا تو ہما، تکلیف نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اب گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے، تو جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تو مگر بھجنے ہیں، پھد دو بھائی پھد دو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نپو بھائی نپو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں۔ یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے آخر، اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین۔ یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لئی ہوئی ہے، تو ایسے 2 سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجبہ سے کبھی، تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین علیہ السلام، تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں؟ کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان سے پیار کر، واحبب من احبہما جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وابغض ما ابغضہما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا۔ عربوں کی ایک ثقافت، تہذیب، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی گل میری؟ ڈیرے چ لے کے کوئی آ جاوے یہ ناممکن ہے، وہ تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے، کوئی دیرے چ لے کے آ جاوے، توبہ توبہ۔ میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پترانو چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے تے حسین، کون ہو بچے؟ ایس موڈے تے حسن، ایس موڈے تے حسین، ایتھے چاہے ہویا ایتھے۔ ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ایسے کدی پترا نو چومیا بھی نہیں تو تسی ایتھے آئے ہوئے، یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ ایتھے چایا ہوا ایتھے دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے، سبحان اللہ۔ تھوڑے کول پتراں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا،
کاروبار کاروبار نوکری بچوں واسطے ٹائم. میرا نبی جیسا مصروف کائنات میں کوئی نہیں. روزانہ اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے. تو ایک دن دونوں کی کشتی کرا رہے تھے. اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ان کو دبا رہے تھے اور وہ ذرا نیو رہے تھے، جھک رہے تھے. تو آپ نے نا حسین کو تھاپڑا دیا. حسین شابا ای ہے یا حسین، ای ہے یا حسین، حسین شابا زور لا زور لا. ذرا شانت ویکھو میں کی سنا رہا ہوں. تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بول پہ یا رسول اللہ تھی ساری شاباز حسین نو دیتی جاندے، تھوڑا حسن بھی تھاپڑا مار. وہ تو ماں آئی تھی سارے تھاپڑے حسین نو دیتی جاندے ہو. میں قربان جاواں حسنین تے فرمایا فاطمہ اے جبریل میرے کو کھلوتا ہے تے حسین نو تھاپڑے مار رہا ہے تاں پر میں بھی اسے نو ہی تھاپڑے مار رہا. جنہاں دی کشتیاں جبریل آوے انہوں ذبح کر چھڑ. ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو سارے سوئے ہوئے تھے. حضرت حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کاما پانی. فاطمہ علیہ السلام اٹھنے لگے. ہم نے کہا لیٹی رہو. آپ نے گلاس اٹھایا اور سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لے باہر نکلے. باہر ایک بکری کھڑی تھی، بالکل مری ہوئی بکری، وچ دودھ تک تھے، وہ خون بھی کوئی نہ آئی. آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ نال بھر کے ہیٹھا آ گیا. تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو حسین علیہ السلام بھی اٹھ گئے تھے. تو وہ بھاگ کے آگے آ گئے. پہلے مینو دیو. آپ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں گا، بعد پلاؤں گا. لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے. اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے. تو پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی. حسن حسین فاطمہ آپ نے نہیں پیا. پھر آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں. ہم قیامت میں ایک ہی جگہ پہ مکان واحد یوم القیامہ. ایک دن آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا. فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو ساریاں قضائیاں دب گئی، میرا تو گھر پورا ہو گیا اگر مجھے آپ کے گھر کے سامنے گھر مل جائے. یہ فضیلت اور کسی کو نہیں آپ نے سنائی کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. یہ اتنا بڑا، میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اس گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا. ساری امت لگی رہے، اس گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ان کے خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے. کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے. ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا. اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا. ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں. روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے ہیں، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے.
آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں. میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر جنت اتنی سستی ہوتی، حسین کی جنت تو پکی تھی. حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا، دودھ نہیں چھٹیا ہے. میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے. یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. یہ اوپر والے باہر والے وہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے. پر میرے رب کی قسم وہ بے نیاز ہے، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایتھے تو سارا کام ہی ہو چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے. جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی، ان کو مل گئی تھی. پھر سر کٹائے. اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا، اور ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے. پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر. آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں، اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا. صرف 46 پر عمر تھی آپ کی، 46 پر. تو اپنے بھائی سے کہنے لگے بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے، اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا. تو کہنے لگے بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا. کہ نہیں، اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ پہ نبڑ لواں گا، اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے. ارے میں تمہیں کیا سناؤں آل رسول کے اخلاق. جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری، عبد الرحمن بن ملجم نے، سر پہ لگی اور اندر چلی گئی، نکالی، اور زینب روتی ہوئی آئیں، ہائے میرے والد ہے. وہ کہنے لگا رو رو ہور رو، اے نہیں بچدا، جتنا رونا رو لے، اے نہیں بچدا. اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادھر سر لا دو کتے دا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو. میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا. میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا. اللہ اللہ، اس کمبخت کو معاف کر دینا. اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا، بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا. یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر دیں، معاف کر دو، گرم بستر دو، گرم کھانا دو، ٹھنڈا پانی دو، بلکہ کہا فرمایا شربت پلاؤ، میٹھا شربت پلاؤ، اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دینا. یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ وہ زہر میں تڑپ 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 کے. ہم نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا. اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے. اور میرے دیکھو یہ دین قربانی سے چلتا ہے. چھری چلی، سب سے پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور چھری نہیں چل سکی. پھر وہ چھری آئی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر،
آپ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور چھری نہیں چلی. چھری نے چلنا تھا. باغ کو پانی کی ضرورت ہے. نبی کے باغ کو امت کا خون چاہیے. انباں نوں پانی چاہیے. امت دی سرسبزی واسطے امت دی قربانیاں دا خون چاہیے. لہٰذا جب حسین کی باری آئی تو چھری کو اللہ نے آزاد کر دیا اور وہ گردنیں کاٹتی چلی گئی. اور 72 سر نیزوں پہ چڑھ کے بازار میں جا رہے ہیں. حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جب نیزوں پہ چڑھے سر دیکھے اور ادھر لاشیں دیکھی، گھوڑے دوڑا دیے لاشوں پر. کم بختوں نے گھوڑے دوڑا دیے. تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا جس پر کوفی بھی جڑے خبیث مارن والے ہیں وہ بھی رو پے. کہا یا محمد یا محمد. جمعرات کا دن تھا اور آپ بعد سننا ہے، مجھے گل یاد آ گئی. جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے. آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ موت تو سر تک کھلی. کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں. اللہ کے نبی آ چکے ہیں. حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کے پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس سے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں. بوتل ایتھو تک ہے، ایتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں. ان کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا. ان کا وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، ان کتیاں دا کی حال ہوئے. قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں. ویکھن بازی حسین ہارے نہیں، جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے. اور ایک دم انہوں نے حملہ کیا جمعرات میں. تو آپ نے زہیر بن قین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن مہلت دے دو، میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا. تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی مہلت دے دو، ہمارے امام کہتے ہیں. تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے. تو سارے خوش ہو گئے، بھائی کم پھٹا پہ گیا. تو جب رات ہوئی نا تو سب کو اکٹھا کیا، دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے، کیونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے. تو میں پکڑا گیا مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے. تو جس نے جانا ہے رات کا اندھیرا ہے چلے جاؤ، میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ. سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا، نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا. اے حسین میری ایک جان ہے تو چپے قربان ہو جائے. کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا، پر میری تو جان ہی ایک ہے، ابھی ختم ہو جائے. یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان، سنو مرن والے کی گلا کر رہے ہیں، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے ہمیں قتل کریں اور ہم حوروں کے جا کے گلے لگ جائیں. زہیر بن قین کو شمر نے دھمکی دی، مار دوں گا تم سب کو جان سے. وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے. آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے. اور امام حسین عالی مقام کی نظر پڑی شمر پر، تو ہم نے کہا صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے پوچھا
کیا کہا کہ میرے نبی سے، اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا کلبا ابلغ یلغ دماء اہل بیتی. آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. اور یہ جو تھا کم وقت شمر، اس کو پھل بیری تھی، یہ کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، کالا چٹا ہو گیا. تو جب وہ سامنے آیا، پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے سچ کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا. اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکے نکے بال چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتا آئے گا. تو زہیر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے دیکھو اے اہل کوفہ، ہم اور تم ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، لیکن اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے، اور ہماری ملت اور ہے، تمہاری اور ہے، پھر تم قیامت تک ہم سے مل نہیں سکتے، ہم تم سے مل نہیں سکتے. نظارے ثم نظارے، میں ڈرا رہا ہوں آل رسول کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو، اس جہان میں بھی لعنت پڑے گی اور آگے بھی لعنت پڑے گی، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو. لیکن ان کے حسین کو سرہ پہنانا تھا، حسین کو یہ سرہ سجانا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے. جب وہ کٹے ہوئے لاشیں دیکھے تو حضرت زینب نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آسمان کا رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے، اور آسمان کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں. ھذا حسین بالعراء، آج حسین کی بارات ہے. مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء، اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے. واہ محمدا واہ محمدا بناتک صبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی بیٹیاں قید ہیں. جن کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیا آئے، آج وہ قید میں گھسیٹی جا رہی ہیں. وذریتک مقتلہ، اور آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی. تصفی علیہ الصبا، کوفیوں نے آپ کے جنازہ نہیں پڑھنے دیے اور آپ کو کفن نہیں دینے دیے. تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا. بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا تھا.